فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے بعد عمران خان کی گرفتاری کا فیصلہ کس طرح کیا گیا ہے اور عمران خان کی گرفتاری متوقع طور پر کتنے ٹائم میں ہو سکتی ہے، اور اس کے علاوہ جو عمران خان کے دیگر ساتھی ہیں ان کو کس طرح گرفتار کر کے ٹرائل ان کا کرنا ہے، اور عمران خان کو سزائے موت ہوگی یا عمران خان عمر قید کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ بہرحال جو بھی ہو، ایک طویل عرصہ اب عمران خان کو جیل میں ہی گزارنا ہوگا، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ بچتا نہیں ہے۔ ناظرین، جس طرح ہم کہتے ہیں کہ ہے مہنگائی، بہت مہنگائی، حکومت نے یہ کر دیا، حکومت نے وہ کر دیا، کاش کہ اس وقت، اس پل، اس لمحے ہم اپنے گریبانوں میں دیکھیں اور حکومت اپنی پالیسیوں پر ایک نظر ڈال لے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مسئلہ اتنا بڑا ہے اور ہم اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں۔ جس طرح گزشتہ روز فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی تھی، اس کے بعد آج ایک بار پھر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ضمانتوں کی ہول سیل لگی اور 9 مئی کے 6 مقدمات میں عمران خان کو باقاعدہ طور پر ضمانت دی گئی۔ اب یہ معاملہ کس طرف جائے گا اور کہاں جائے گا؟ ہم کس طرف لے کر جا رہے ہیں اس سسٹم کو، اور آخر سسٹم بغاوت پہ کیوں اترا ہوا ہے؟ تو ان تمام امور پر ہم آج تبادلہ خیال کریں گے۔ اس لیے آپ سے التماس ہے کہ اگر آپ کو ہمارا ولاگ پسند آئے تو مہربانی کر کے اس کو سبسکرائب کرنا، لائک کرنا اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے بات کی کہ فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کے بعد عمران خان کی گرفتاری کا اہم ترین معاملہ ہے۔ نہ صرف عمران خان بلکہ اس کے دیگر 14 سے زائد اہم ترین رہنما شامل ہیں۔ اس کے حوالے سے آج بھی ایک بیٹھک ہوئی اور حتمی بیٹھک کل ہوگی۔ یعنی عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے جو اہم ترین فیصلے ہوئے ہیں وہ میں آپ کو آخر میں بتاتا ہوں، لیکن اس وقت میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز فارمیشن کمانڈرز کانفرنس میں لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج دیا گیا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ جو بھی ان کے فیسلیٹیٹر ہیں، جو بھی ان کے سرپرست ہیں، اور جو بھی جن کا 9 مئی کے معاملات میں براہ راست یا پھر سرپرستی کرنے میں ہاتھ یا عمل دخل ہے، ان کو بھی ہم انہی ملزمان کی فہرست میں رکھتے ہیں۔ اور یہ پیغام میں نے گزشتہ شب، جو آج صبح ویلاگ رکھا تھا میں نے، جو گزشتہ شب میں نے ریکارڈ کیا تھا، اس میں لاؤڈ اینڈ کلیئر تھا کہ یہ میسج عدلیہ کے لیے تھا، کسی اور کے لیے نہیں تھا۔ لیکن آج جب عمران خان عدالت پہنچے، پہلی بات تو یہ کہ اس وقت تک کی جو اطلاعات ہیں وہ یہ ہے کہ وہ نیب آفس نہیں گئے، اور پنکی پیرنی بھی نیب آفس نہیں گئی۔ یعنی القادر ٹرسٹ کیس جو ہے اس کے حوالے سے انہوں نے نیب کے آرڈرز اور نیب کے جو نوٹسز، ان سب کو ہوا میں اڑا دیا۔ یعنی نیب کے آرڈرز کوئی اہمیت نہیں رکھتے۔ تو بہرحال آج جس طرح عالی جناب حضرت قبلہ عمران خان جو ہے وہ مرید خاص حضرت جو ہے وہ بی بی بشرا بی بی عرف پنکی پیرنی المعروف جو ہے وہ جس کو اکثر پنکی چورنی بھی کہتے ہیں، کیونکہ فراغ ہوگی اور ان کے جو معاملات سامنے آ رہے ہیں اس کے بعد تو شرم آتی ہے کہ لوگ مذہب کو، تصوف کو اور ان چیزوں کو کس طرح مس یوز کرتے ہیں، اور کس طرح مس یوز کر کے اور اربوں روپے کے فوائد حاصل کرتے ہیں۔ تو بہرحال آج جو ہے وہ جس کے لیے کامران خان صاحب کل تک قصیدے لکھا کرتے تھے، گزشتہ روز کامران خان جیسے صحافی، جس کے لیے میں اب کیا کہوں، میرے پاس کچھ الفاظ نہیں ہیں، تو انہوں نے بھی کہہ دیا الوداع عمران خان، اور کہہ دیا کہ عمران خان کو اس کی اکڑ، اس کا تکبر، اس کا گھمنڈ لے ڈوبا۔ تو بہرحال کیا کہہ سکتے ہیں، سیاست ہے، سیاست عمران خان کو کرنا نہیں آئی، اور اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیاست میں کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، سیاست میں کئی مقامات پر جو ہے وہ ایک بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو کی جاتی ہیں۔ تو بہرحال آج جب عالی جناب جو ہے وہ سپریم کورٹ اپنا اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے تو 10 مقدمات میں
ان کے پہنچتے ہی انہیں ضمانت فراہم کر دی گئی تھی، اور ان 10 مقدمات میں سے 6 مقدمات 9 مئی کے حوالے سے تھے، اور اس کے علاوہ ایک مقدمہ توشہ خانہ کے حوالے سے تھا، اور ایک مقدمہ کوئٹہ کے جو ایڈوکیٹ سپریم کورٹ عبد الرزاق تھے، جن کے قتل کی FIR عمران خان کے خلاف نامزد ہوئی ہے، اس کی بھی ضمانت دے دی گئی ہے، یعنی پوری ضمانت دے دی گئی ہے۔ تو بہرحال عدالتیں اب سنیں نہ سنیں، لیکن جب کہتے ہیں نا کہ جب فائنلی جو ہے وہ ریسیٹ ڈاکٹرائن، فائنل ریسیٹ ڈاکٹرائن کا عمل شروع ہوگا، تو پھر کون کون کہاں کھڑا ہوگا یہ بھی دیکھنے کی بات ہوگی۔ ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جو ہے وہ اس وقت ایک نئی جماعت استحکام پاکستان پارٹی وجود میں آ چکی ہے، آج اس کا باضابطہ اعلان کیا گیا، اور گزشتہ شب اس کے جو نام کی رونمائی کی گئی، اور جو ہے وہ یعنی یوں سمجھ لیں کہ لوٹوں کی جگہ تبدیل ہوئی ہے، یعنی کل تک جو لوٹے ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، پھر ان لوٹوں کو سمیٹ کر اور پھر جو ہے وہ PTI بنائی گئی، پھر جب PTI کی ضرورت نہ رہی تو پھر ان لوٹوں کو جو ہے وہ بوریوں میں بھر کے اور جہانگیر ترین کی گود میں ڈال دیا گیا، علیم خان کی گود میں ڈال دیا گیا۔ یہ وہ لوٹے ہیں جو برسوں سے، یعنی پارٹی تبدیل کرنا ان کے لیے کوئی مطلب اہمیت ہی نہیں رکھتا۔ تو بہرحال لوٹے لوٹے ہوتے ہیں، لوٹے کہیں بھی ہوں وہ لوٹے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اب جو ہے وہ آج باضابطہ طور پر اعلان کیا، اور اس میں ان کا کہنا تھا کہ ہمارا مرکز ہوگا وہ ہوگا معیشت۔ تو بہرحال ناظرین، جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے تو فیصلہ ہو چکا ہے، لیکن آج ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، بہت بڑی ڈیولپمنٹ، یعنی اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کے جس کے حوالے سے چونکا دینے والے حقائق سامنے آئے ہیں۔ یعنی اگر اس کیس کو پراپرلی لیا جائے تو پھر بڑے بڑے چہروں سے نقاب ہٹ جائیں گے، یعنی جس طرح جنرل فیض حمید، یہ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان کے دور کے حوالے سے میں نے کلیئر کٹ کہا تھا کہ ان کے دور میں باقاعدہ جو ہے وہ ٹارگٹ کلرز کی خدمات حاصل کر کے لوگوں کو مارا گیا، مختلف ذرائع، مختلف کیمیکل سے لوگوں کو موت دی گئی۔ میں نے آپ کو نام بھی بتائے تھے، خادم رضوی کا نام آپ کو بتایا تھا، اور جس نے جنرل پرویز مشرف کو سزا سنائی تھی، جسٹس سیٹھ وقار کا نام میں نے آپ کو بتایا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نواز شریف کو کس طرح زہر کیا گیا۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ صحافی حامد میر پر کس طرح جو انتھراکس سے حملہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور ان کی گاڑی میں بم رکھا گیا، اور کراچی میں بلاخر ان پر حملہ کیا گیا۔ اور یہ ایک تفصیل تھا جو میں نے آپ کو مکمل طور پر بتایا تھا، اور ان میں مریم نواز بھی تھی، اور ان میں جو ہے وہ ان کو ایک جب بڑا ایک وکٹم چاہیے تھا تو وہ تھے معروف صحافی ارشد شریف۔ تو ارشد شریف کو پہلے ایک ان کے دل میں ڈر پیدا کیا کہ حکومت آپ کو مارنا چاہتی ہے، کیونکہ ارشد شریف کی جو سیمپیتیز تھیں وہ عمران خان کی طرف چلی گئی تھی۔ تو بہرحال حکومت کا تو ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، انہیں اسلام آباد سے شفٹ کر دیا گیا پشاور، اور پشاور میں جنرل فیض نے باقاعدہ ان کی برین واشنگ کی، ان کو کلیئر کیا کہ بھائی آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، آپ قتل ہو سکتے ہیں، تو اس لیے آپ یہاں سے بھاگیں، اس لیے آپ کا بھاگنا بہت ضروری ہے۔ بہرحال ARY نیوز کے مالک جو ہے وہ سلمان اقبال کی خدمات حاصل کی گئیں، اور اس کے بعد ارشد شریف کو دبئی منتقل کیا گیا۔ دبئی سے انہیں پھر جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ یہاں بھی آپ محفوظ نہیں ہیں، تو انہیں ہم آپ کو بالکل محفوظ مقام پر بھیج دیتے ہیں، یعنی سلمان اقبال کا جو فارم ہاؤس تھا کینیا میں، وہاں ان کو بھیج دیا گیا، اور وہاں پھر جس بے دردی سے ان کا قتل کیا گیا، جس سفاکیت سے انہیں جو ہے وہ شہید کیا گیا۔ بہرحال یہ اگر ہم پوسٹ مارٹم رپورٹ دیکھیں تو روح تک لرز جاتی ہے، کانپ جاتی ہے، کہ درد ہوتا ہے دل میں، ایک تکلیف ہوتی ہے کہ اس شخص نے اتنی اذیتیں کیسے برداشت کی ہوں گی، اس شخص نے اتنا درد کیسے برداشت کیا ہوگا، اس نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنی موت کو جب دیکھا ہوگا تو ان پہ کیا گزری ہوگی، جب پردیس میں انہوں نے کسی کو ایک آواز بھی دینے کی کوشش کی ہوگی، اور جب اس کی آواز ہواؤں سے فضاؤں سے ٹکرا کر واپس لوٹتی ہوگی تو ان پر کیا گزرتی ہوگی، جس طرح انہیں ان کے ناخن نوچے گئے، جس طرح جو کچھ کیا گیا میں نہیں دہرانا چاہتا، تو وہ سب اتنا بھیانک تھا کہ مطلب جس کے بعد
ریاست پاکستان کو ہل جانا چاہیے تھا، لیکن ریاست پاکستان کا ایک اہم فرد یعنی جو ہے وہ جنرل فیض حمید اس ساری پلاننگ میں ملوث تھا، اور کے پی کے سے یعنی پشاور سے ان کو فرار کروایا گیا، تو اس کے بعد پھر کیا بچتا ہے؟ بہرحال اس کے بعد پھر ایک جے آئی ٹی تشکیل دی گئی، اور جے آئی ٹی نے دبئی میں جا کے تحقیقات کی، پھر کینیا میں جا کے تحقیقات کی۔ بہرحال معاملہ جہاں تھا وہیں پر ہی ہے، اور ارشد شریف کی والدہ سے ایک درخواست دلائی گئی سپریم کورٹ میں، اس میں آئی ایس آئی کے بہت سارے افسران کے نام دلوائے گئے، لیکن ان میں اگر کسی کا نام نہیں تھا تو وہ جنرل فیض نہیں تھا۔ اور آج بھی جو سپریم کورٹ میں 2 درخواستیں جو ہے وہ ارشد شریف کی والدہ کی طرف سے دائر کروائی گئی ہیں، ان میں ایک تو یہ ہے کہ جی جو جے آئی ٹی کی رپورٹ ہے وہ ہمیں فراہم کی جائے، اور دوسری درخواست یہ ہے کہ ارشد شریف کے قتل کے بعد کچھ لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے تھے، کچھ نے کہا تھا کہ ارشد شریف کا لیپ ٹاپ میرے پاس ہے، کچھ نے کہا تھا کہ ارشد شریف کا جو ہے وہ رابطہ مجھ سے تھا، اور میرے پاس بہت سارے شواہد موجود ہیں، جب مجھے جے آئی ٹی بلائے گی میں سب شواہد دے دوں گا۔ لیکن پھر کسی نے کچھ نہیں کہا، صرف ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر اور سستی شہرت کی بھوک مٹائی، یعنی گدھ بن کر ایک وحشی درندوں کی طرح جو ہے وہ ارشد شریف شہید کے نام کو یہ نوچتے رہے۔ تو بہرحال آج جو انہوں نے والدہ نے جو درخواست دی ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو سربراہ یعنی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے سربراہ عمران خان، پی ٹی آئی کے سابقہ رہنما فیصل واوڈا، مراد سعید، اے آر وائی کے مالک سلمان اقبال، عمران ریاض جو خود اس وقت لاپتہ ہیں، ان کو شامل تفتیش کیا جائے، کیونکہ انہوں نے ہی یہ سارے جو کیے تھے۔ اگر یہاں پر یہ سب کچھ شروع ہو جاتا ہے تو پھر معاملہ عمران خان وایا جنرل فیض تک رکے گا، اور پھر پہلے جنرل فیض جائے گا یا پہلے جو ہے وہ عمران خان جائے گا، یہ کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ تاہم ابتدائی طور پہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جو ہے وہ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے فارمیشن کمانڈرز کانفرنس جاری ہے، اور بہت سارے فیصلے ہو چکے ہیں، اور آنے والے 24 گھنٹے عمران خان کے لیے انتہا سے زیادہ خطرناک ہیں۔ ناظرین، میں نے ابتدائی میں آپ سے کہا تھا کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ہے غربت، ہے مہنگائی، ہے سب کچھ، تو اس وقت نہ ہم اپنے گریبانوں میں دیکھتے ہیں نہ حکومت اپنی پالیسیوں میں دیکھتی ہے۔ میں کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ذرا ملاحظہ فرما لیں۔ اس وقت پاکستان میں ریئل اسٹیٹ کے شعبے سے یعنی ریئل اسٹیٹ میں 500 ارب روپے کی چوری کی جاتی ہے، یعنی سگریٹ انڈسٹری کی نام پر، یا سگریٹ انڈسٹری جو ہے وہ 240 ارب روپے کی چوری کرتی ہے۔ چائے کی انڈسٹری 45 ارب روپے کی چوری کرتی ہے، یعنی زندگی بچانے والی جو ادویات ہیں اس شعبے میں 65 بلین روپیز کی ٹیکس چوری ہوتی ہے۔ ٹائر اور آئل سیکٹر میں 106 ارب روپے کی چوری ہوتی ہے۔ گیس، سوئی گیس اور یعنی نادرن گیس اور مجموعی طور پر یعنی گیس کی چوری اور جو گیس کے اس معاملات میں جو بد انتظامی ہوتی ہے وہ سالانہ 50 ارب روپے ہے۔ بجلی چوری کی مد میں 380 ارب روپے چوری کیے جاتے ہیں۔ کتنی حیران کن بات ہے نا۔ اور پھر ہمارے ملک کی اشرافیہ یعنی یہ جو ریٹائرڈ ججز، جرنیلز، یہ جو بدماش لچے لفنگے جنہوں نے ساری زندگی پاکستان کو نوچا، عوام کو نوچا، ان لوگوں پر سالانہ 4250 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں۔ سالانہ 4250 ارب روپے خرچ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ 25 نومبر 2022 تک کی ایک رپورٹ ہے کہ جو ریلوے کا خسارہ تھا وہ 35 ارب 31 کروڑ روپے ہو گیا تھا، یعنی جو پاکستان ریلوے کی جو مجموعی آمدن ہے وہ ہے 33 ارب روپے، اور جو اخراجات ہیں وہ ہیں 69 ارب روپے، یعنی صرف 1,25,000 پینشنرز کو پاکستان ریلوے سالانہ 75 سے 80 ارب روپے ادا کرتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ اگر حکومت، اس میں پاکستان اسٹیل مل شامل نہیں ہے، اگر حکومت پالیسی ٹھیک کرے،
اگر حکومت ریلوے کو پرائیویٹائز کر دے، اگر حکومت پی آئی اے کو پرائیویٹائز کر دے، اگر حکومت جو ہے وہ بجلی اور گیس کے شعبے کو پرائیویٹائز کر دے، اگر حکومت جو ہے وہ ریلوے کو پرائیویٹائز کر دے، تو کیا جائے گا؟ پالیسیز بناؤ کتنے، یعنی رفلی اگر جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، اگر میں آپ کو اس کا رفلی بتا دوں کہ 5,700 میرے خیال میں 50 ارب روپے سے زائد کا ٹیکس سالانہ صرف کچھ شعبوں میں چوری ہو رہا ہے. باقی جو جس طرح میں نے آپ سے کہا کہ جو ہول سیلرز ہیں یا جو ریٹیلرز ہیں یا جو دودھ فروش ہیں یا جو اس طرح دوسرا جو کاروبار کرنے والے ہیں، وہ کتنا ٹیکس چوری کرتے ہوں گے، یہ آپ خود اپنے گریبان میں جھانک کر بتائیں. تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہی اپنے میزبان نواز بھٹو کو اجازت دیجیے. فی امان اللہ.